قرآن کی پیشن گوئیاں۔ جو لوگ قرآن پاک کو تصنیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صادق ہونا تسلیم نہیں کرتے، کیا ایسے اشخاص اس امر کی کوئی توجیح کر سکتے ہیں کہ ان کی حالت مزعومہ کے ہوتے ہوئے قرآن مجید کیوں کر آنے والی مغیبات کو بیان کرتا اور زمانے پیشین یعنی مستقبل کے متعلق پیشین گوئیوں کا اعلان فرماتا ہے؟ اتمام حجت منکرین اور انشراح صدر مومنین کے لیے ان پیشین گوئیوں کا ذکر بطور تذکرہ کیا جاتا ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہیں، اور 14 صدیوں کا عہد طویل شہادت دے گا کہ نزول قرآن پاک کے بعد سے آج تک ان میں سے کس طرح وہ پیشین گوئیاں تمام دنیا کے سامنے حرف بحرف اور ہو بہو پوری ہوتی رہی ہیں۔ فصل اول، قرآن کے متعلق۔ نمبر 1، قرآن کی بے مثالی۔ پہلی پیشین گوئی، قرآن کریم کی نظیر کوئی نہ بنا سکے گا۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ بنی اسرائیل، اے رسول سب سے کہہ دیجئے کہ اگر سب انسان اور تمام جن بھی مجتمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد و اعانت بھی کریں اور پھر وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے۔ الفاظ دعویٰ کی شوکت اور قوت غور کرنے سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ عہد نبوت کے لیے چیلنج۔ قرآن پاک کو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ذرا غور کریں کہ زہیر و نابغہ، امراء القیس و انترا جیسے لوگوں کے لیے یہ دعویٰ کتنا ذلیل کن ہے۔ وہ جو اپنے اپنے کلام کو ہرن کی جھلیوں پر آب زر سے لکھواتے اور با ایام حج عام دیوار کعبہ پر آویزاں کیا کرتے تھے، کیوں اس دعوے کے بطلان پر آمادہ نہ ہوئے؟ وہ ابو لہب، ابو جہل، کعب بن اشرف، سلام بن مشکم جیسے قریشی و یہودی جنہوں نے اسلام کو تباہ کرنے کی دھن میں زر و مال اور نفوس و اولاد کو قربان کر دیا تھا، کیوں ایسی آسان تدبیر کی جانب متوجہ نہ ہوئے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو ان میں ہی پلا اور بڑا ہے اور جو وہی زبان بولتا ہے جو ان سب کی ہے، اور پھر وہ ان سب کے پیارے مذہب اور مرغوب رسوم اور پسند کردہ عادات اور ان کے برگزیدہ معبودوں کے خلاف جوش دلانے والے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، اور اپنی صداقت کی تائید میں وہ ایک کلام کو جو اسی کے منہ سے نکلی ہے بطور دلیل پیش کر رہا ہے۔ ان سب حالات کی موجودگی میں بھی کوئی شخص اس جیسی زبان نہیں بول سکتا، اور کوئی شخص بالمثل کلام پیش کر کے تحدی کو باطل نہیں ٹھہرا سکتا۔ عہد حاضر کے لیے چیلنج۔ اچھا، اس وقت کا ذکر چھوڑو، اب زمانے حاضرہ پر نگاہ ڈالو۔ شام، بیروت، دمشق و مصر اور فلسطین میں لاکھوں عیسائی اور یہودی موجود ہیں۔ ان کی مادری زبان عربی ہے، جو عربی زبان میں نثر لکھنے پر قادر ہیں، جن کی ادارت میں اخبار، جرائد اور رسائل اشاعت پذیر ہیں۔ وہ آج کیوں اس دعوی قرآن کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو جاتے؟ ان میں تو ایسے ادیب و ماہر زبان بھی موجود ہیں جنہوں نے لغات عربیہ پر قطر المحیط، المنجد، اقرب الموارد اور المحیط جیسی کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ وہ کیوں قرآن جیسی کتاب لکھنے کی سعی نہیں کرتے؟ وہ کیوں 10 سورتوں کے برابر ہی نہیں لکھتے؟ وہ کیوں ایک ہی سورت کے برابر لکھنے کی جرت نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ عربیت کا ماہر اور ادب میں ید طولہ رکھنے والا ہے، اس پر اتنا ہی زیادہ روب کلام قرآنی کا غالب آ جاتا ہے۔ آج عیسائیت کی اشاعت میں کروڑوں اربوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، لیکن جس چیز کو قرآن حکیم نے تحدی بنایا اس پر کوئی بھی قلم اٹھانے کا حوصلہ نہیں کرتا۔ معترض عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاید یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے مشہور زبان آوروں کی قابلیت کا اندازہ کرنے کے بعد ایسا دعویٰ کر دیا ہوگا، لیکن وہ 13.5 صدیوں کے زمانے کی خاموشی کی بابت کیا توجیہ پیش کر سکتا ہے؟ نمبر 2، حفاظت قرآن۔ دوسری پیشین گوئی، قرآن مجید ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر۔ ہاں، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی ضرور رکھیں گے۔ الف، سابقہ کتابوں کا حال۔
اس وعدے کی وقت اور حفاظت قرآنی کی عظمت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب صحف سابقہ کا تھوڑا سا حال معلوم ہو جائے۔ نمبر 1، تورات کا حال۔ تورات موسیٰ کا خمیر مایا وہ 2 الواح تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لکھی لکھائی دی گئی تھیں۔ ہر 2 الواح اسی وقت ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں آ کر لشکر کو گوسالہ پرستی میں مصروف پایا تھا۔ کلیم اللہ غیرت ایمانیہ سے بےتاب ہو گئے، لوحیں پھینک دیں اور بھائی کو جا پکڑا۔ اس واقعے کے بعد یہ احکام عشر اور دیگر احکام شریعت موسیٰ ہی کی حیات میں لکھے گئے اور عہد کے صندوق میں رکھے گئے۔ یہی ایک نسخہ تھا جس کی بابت توقع کی جا سکتی ہے کہ داؤد کے عہد تک خیمہ عبادت میں باحفاظت موجود رہا ہو، لیکن کتاب سلاطین اول باب 8 سے واضح ہے کہ جب عہد کا صندوق خیمہ عبادت سے ہیکل سلیمانی میں لایا گیا تو پتھر کی 2 شکستہ لوحوں کے سوا صندوق میں اور کچھ نہ تھا۔ اب ہم کو بلا کسی سند کے فرض کر لینا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام نے کس طرح تورات کی شریعت کو جمع کر لیا ہوگا اور پھر عہد کے صندوق میں اسے رکھوا دیا ہوگا، لیکن یہ مسلمہ ہے کہ ہیکل میں جو نسخہ بھی موجود تھا اسے بھی بخت نصر نے ہیکل کے ساتھ ہی جلا ڈالا تھا۔ یہ حادثہ حائلہ 586 قبل مسیح میں واقع ہوا۔ دارا شاہ ایران کے عہد میں زرو بابل وغیرہ سرداران بنی اسرائیل نے ہیکل کو اثر نو تعمیر کیا تھا۔ کتاب کی بھی تلاش ہوئی مگر نہ ملی۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاداشت اور حجی و زکریہ کی امداد سے پھر کتاب کو تیار کیا جسے یہودی تورات کہتے ہیں۔ اسی کا ترجمہ یونانی زبان میں ابن توکس کے حکم سے ہوا۔ یہ واقعہ 300 قبل مسیح کا ہے۔ پھر ابن توکس چہارم کے وقت میں جب یہ بادشاہ ملک مصر پر حملہ آور ہوا تھا، اس کے سپہ سالار نے اس نسخے کو اور ہیکل کو جلا ڈالا۔ یہودیوں کی تمام کتابوں کی تلاش کی گئی اور سب کو سوخت کر دیا گیا اور یہودیوں کو بت پرستی کا حکم دیا گیا۔ یہ واقعہ 166 قبل مسیح کا ہے۔ ایک بوڑھا کاہن اپنے 3 فرزندوں کے ساتھ جان بچا کر اپنے وطن شہر مودن کو بھاگ گیا تھا۔ اس کے فرزند مکائیس نے ایک کتاب 2 جلدوں میں لکھی جو اسی کے نام سے مشہور ہے، اور یہود کے چند فرقے اسی کو آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ واقعات بالا پر پورا غور کرو، اصلی کتاب کے الفاظ رہنے کی کوئی بھی اصلیت نظر آتی ہے؟ نمبر 2، انجیل کی سرگزشت۔ اب انجیل کی سرگزشت سنو۔ انجیل کے نام سے عیسائیوں میں 4 کتابیں مشہور ہیں: انجیل متی، انجیل مرکس، انجیل لوکا، انجیل یوحنا۔ نمبر 1، متی کی انجیل کی سرگزشت یہ ہے کہ سب سے پہلے عبرانی زبان اور شہر یہوذا واقع شام میں لکھی گئی، لیکن اس عبرانی نسخے کا وجود دنیا سے ناپید ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یونانی زبان میں ملتا ہے، لیکن کوئی عیسائی پادری نہیں بتا سکتا کہ یہ ترجمہ کب کیا گیا اور کس شخص نے کیا۔ موجودہ کتاب کا یہ حال ہے کہ اس کے باب اول و دوم کو شارح انجیل نارٹن صاحب نے بمقابلہ لوکا صحیح تسلیم نہیں کیا، بلکہ اقرار کیا ہے کہ یہ دونوں باب اصل مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، لوکا۔ مصنف انجیل پولس کا شاگرد ہے۔ اس نے مسیح علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور اس کے استاد نے بھی مسیح علیہ السلام کی زندگی میں اس کی مخالفت ہی کی۔ لوکا نے اپنی انجیل انطاکیہ شہر میں بازبان یونانی لکھی تھی۔ لوکا نے اپنی انجیل کے شروع میں تحریر کیا ہے کہ وہ واقعات کو صحت کے بعد تحریر کرتا ہے۔ بزرگوار لوکا کے اس اعلان کے بعد یہ امید کرنا بالکل درست تھا کہ واقعات مندرجہ انجیل لوکا ضرور ہی صحیح ہوں گے، لیکن انجیل کا وہی شارح فاضل نارٹن لکھتا ہے جن اعجازی باتوں کو لوکا نے لکھا ہے ان میں جھوٹی روایتیں بھی شامل ہو گئی ہیں، اور اس کے لکھنے والے نے شاعرانہ مبالغے سے اندراج کیا ہے، اور اس زمانے میں سچ کو جھوٹ سے تمیز کرنا مشکل ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جس کتاب میں سچ سے جھوٹ کا تمیز کرنا بھی مشکل ہو جائے وہ کہاں تک محفوظ کہلانے کی مستحق ہے۔ نمبر 3، مرکس شمعون پطرس کا شاگرد ہے۔ اس نے بھی انطاکیہ ہی میں اپنی کتاب کو یونانی زبان میں لکھا۔ مرکس اور لوکا کے مضامین میں بہت اختلاف ہے۔ نمبر 4، یوحنا بن سندائی کی انجیل غالباً بلحاظ سن تصنیف سب سے آخری ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب کو یونانی زبان ہی میں لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کا شاگرد تھا۔
لیکن اس کی تصنیف میں یونانیوں کے قدیم عقیدے کا بہت اثر شامل ہے۔ تمام عیسائیوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اناجیل اربع میں سے کوئی انجیل بھی مسیح علیہ السلام پر من جانب اللہ نازل شدہ نہیں، بلکہ یہ کتابیں انہی مصنفین کی تصنیف ہیں جن کے نام سے یہ منسوب ہیں۔ اب ان کتابوں کا تقدس اس طرح قائم کیا جاتا ہے کہ ان مصنفین نے ان کتابوں کو روح القدس کی مدد اور یاوری سے لکھا تھا۔ اگر یہ امر صحیح ہے تو ان چاروں کے مضامین میں تناقض اور تضاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان میں اتنا تناقض موجود ہے کہ تطبیق دینا سخت دشوار ہے۔ آدم کلارک نورٹن اور ہارون صاحب انجیل کے مشہور شارح ہیں۔ تینوں کا متفقہ قول ہے کہ تطبیق کی کوئی صورت موجود نہیں۔ پادری فرینچ کو اقرار ہے کہ ان انجیلوں کی 4-5 آیتوں میں تحریف بھی ہوئی ہے۔ نیز وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ ان میں چھوٹی موٹی 30,000 غلطیاں موجود ہیں۔ چاروں انجیلوں کا مجموعہ 100 صفحے سے زیادہ نہیں۔ 100 صفحے کی تحریر میں جب 30,000 غلطیاں موجود ہوں تو کتابوں کے محفوظ رہنے کا خیال کرنا بھی عقل سے دور ہے، اور اس سے زیادہ نتیجہ اخذ کرنا ہمارے اس مضمون کا موضوع سے زائد ہے۔ نمبر 3، پارسیوں کی کتاب کا حال۔ اب پارسیوں کی کتاب کا حال سنو۔ ایرانی قوم بڑی قدیم قوم ہے، ان کی کتابیں کبھی موجود ہوں گی، لیکن کتاب ینتو زرتشت کے عہد سے بھی پہلے نادر الوجود ہو چکی تھی۔ یند کے معنی وہ سنگ چکماک ہیں جس سے آگ نکلتی ہے۔ کتاب کا نام اس لیے یند ہوا کہ اس کے اندر بھی روشنی موجود ہے۔ اس کی شرح کا نام پایند ہوا۔ پایند وہ لوہے کی میخ ہے جو چکماک پر آگ نکالنے کے لیے ماری جاتی ہے۔ اس کی شرح کا نام ادستہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ یند کے 25 باب تھے اور اب صرف 19واں دندی دار پایا جاتا ہے۔ یند کے بعد اس کا درجہ پایند نے حاصل کر لیا، لیکن سکندر مقدونی کی فتح ایران کے بعد وہ بھی ان کا ہو گئی۔ سکندر کے بعد 300 سال تک طوائف الملوکی رہی اور مذہبی حالت بھی بہت خراب تھی۔ جب ارد شیر بابکان ایران کا بادشاہ بنا تب یند و پایند کی جگہ دساتیر لکھی گئی اور اسی کو آسمانی کتاب کا درجہ دیا گیا، لیکن جب مانی نے اپنا مذہب چلایا تب دساتیر کو بھی ختم کر دیا۔ مانی کے بعد مجدک نے اپنا مذہب ایجاد کیا اور اس نے پارسیوں کی مذہبی کتابوں کو اچھی طرح تباہ اور نابود کر دیا۔ یہ سب واقعات اسلام سے پہلے کے ہیں۔ دساتیر کے متعلق اہل تحقیق کا بیان ہے کہ وہ صرف دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ صبح و شام کو پڑھی جانے والی دعائیں اس میں درج ہیں۔ ادستہ کی بابت یہ بھی مشہور ہے کہ وہ نزول قرآن کے بعد لکھی گئی اور اس کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ثبت کر دیا گیا۔ بنام ایزد بخشائندہ بخشائش گر، مہربان داردگر۔ اسی فکرے کا ترجمہ قدیم دری زبان میں کر دیا گیا تاکہ اس کی قدامت بہت قدیم ہو جائے۔ مندرجہ بالا حالات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سکندر کی غارت گری کے بعد اس قوم کے پاس کوئی ایسا صحیفہ موجود نہ تھا جو آسمانی کہلانے کا مستحق ہو۔ نمبر 4، ہندوستانی کتابوں کی کہانی۔ ہندوستان میں نہایت قدیم کتاب وید سمجھی جاتی ہے۔ وید کی عزت کو آریہ اور سناتن دھرمی دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ اس اجمالی اقرار عظمت کے بعد آریہ اور سناتن دھرمیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ آریہ کہتے ہیں کہ وید صرف منتر بھاگ کا نام ہے، سناتن دھرمی کہتے ہیں کہ برہمن بھاگ بھی اصلی وید ہے، اور برہمن بھاگ اپنے حجم کے اعتبار سے منتر بھاگ سے 2 چند زیادہ ہیں۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ وید کو ماننے والی قومیں یا تو 2/3 حصہ وید کو اصل سے خارج کر رہی ہیں یا 2/3 حصہ حجم کو وید اصلی میں داخل کر رہی ہیں، اور ہر 2 صورت کتاب مذکور کا غیر محفوظ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ زمانہ حاضر میں سب ہندو کہتے ہیں کہ وید 4 ہیں، مگر منو جی مہاراج کی سمرتی میں صرف 3 ویدوں رگ، یجر، سام کا نام آیا ہے۔ چوتھے وید اتھر کا نام نہیں آیا۔ سنسکرت کی اور بھی قدیم ترین کتابیں ایسی ہیں جن میں یہی نام پائے جاتے ہیں، لیکن بعض پرانی کتابیں ایسی بھی ہیں جن میں قریباً 32 کتابوں پر اسم وید کا استعمال کیا گیا ہے۔ سب ہندو وید کو خدا ساز بتاتے ہیں، مگر نیائے روشن کا مصنف گوتم وید کو کلام انسان بتاتا ہے۔ گوتم اس درجے کا شخص ہے کہ اس کا شاستر 6 شاستروں میں سے ایک ہے، اور ان ہر شش کو شاستر بطور مسلمہ
آریہ اور سناتنی سب تسلیم کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مذاہب قدیم میں سے جین مت بھی ہے۔ جینی لوگ وید کے ایک حرف کو بھی صحیح نہیں سمجھتے اور وید کا آکاش بانی ہونا بھی وہ قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ بھی اپنی قدامت کو ویدوں کے زمانے سے ما قبل کے بتاتے ہیں اور اپنی کتابوں کو وید سے قدیم تر ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے ان مختصر فکرات سے ناظرین بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ حفاظت الہیہ نے مندرجہ بالا کتب میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا، اور اسی لیے ہر ایک کتاب کے وجود یا اجزائے وجود پر خود اسی مذہب کے اشخاص نے شک و گمان اور ظنون و اوہام کے غلاف چڑھا رکھے ہیں۔ قدرت الہیہ نے نہ صرف یہی کیا کہ کتابوں کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس زبان اور لغت کی حفاظت بھی چھوڑ دی جن میں یہ کتابیں لکھی گئیں یا نازل کی گئی تھیں۔ ذرا غور کرو، عبرانی جو تورات کی زبان تھی، اور خالدی جو مسیح علیہ السلام کی زبان تھی، اور دری جو یند و پایند کی زبان تھی، اور سنسکرت قدیم جو وید کی زبان تھی، اب دنیا کے کسی پردہ پر کسی بر اعظم یا کسی ملک یا کسی ضلع یا کسی شہر میں بطور زبان مستعمل ہیں؟ قدرت نے ان السنہ کو ناپید کرنے سے اپنا فیصلہ قطعی صادر کر دیا ہے کہ اب انسان کو ان کتابوں کی بھی ضرورت نہیں رہی جو ان زبانوں میں مروج کی گئی تھیں۔ قرآن کا حال۔ اب اس حفاظت الہیہ کا اندازہ کرو جو قرآن مجید کے متعلق ہے کہ اس کا زیر و زبر اور حرف بحرف توالی و تواتر کے ساتھ ثابت شدہ ہے۔ ملک چین میں ایک ایک حرف پورے یقین کے ساتھ اسی طرح پایا جاتا ہے جیسا کہ مراکو میں موجود ہے۔ اگر حفاظت الہی خود کار فرما نہ ہوتی تو ایک ایسی کتاب میں ہزاروں غلطیوں کا ہو جانا صرف ممکن نہیں بلکہ ضروری تھا، جس کا پیش کرنے والا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ سورۃ العنکبوت سے مخاطب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے داہنے ہاتھ سے خط کھینچنا بھی نہیں جانتے تھے۔ برہان بالا حفاظت الہی کے متعلق قطعی ہے۔ مناسبت مقام سے ہم قرآن مجید کے حروف کے متعلق ایک یادداشت پیش کرتے ہیں۔ حروف کے اندراج۔ حروف کا اندراج اس لیے کیا جاتا ہے کہ تعداد سور و رکوعات و آیات وغیرہ کے متعلق اعداد و شمار عموماً ہر ایک مصحف پر درج ہوتے ہیں۔ نقشہ شمار حروف تہجی، جتنی بار ہر ایک حرف قرآن مجید میں آیا ہے۔ الف 48,992، با 12,228، تا 2,404، سا 3,105، جیم 4,232، ہا 4,120، خا 2,105، دال 5,972، زال 4,739، را 12,640، زا 3,580، سین 5,976، شین 2,115، صاد 20,083، ضاد 682، طا 1,307، ظا 782، عین 9,274، غین 9,211، فے 4,418، قاف 6,612، کاف 10,628، لام 33,520، میم 26,515، نون 44,190، واو 25,599، ہا 16,070، یا 25,909۔ نقشے میں کل حروف کا مجموعہ نہیں دیا گیا جو کہ جمع کرنے سے 3,86,998 بنتا ہے۔ عین کاف۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ اور حفاظت رسم الخط قرآن۔ اس برہان کے خاتمے پر تکمیل مدعا کی غرض سے یہ بھی لکھ دینا ضروری ہے کہ امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے بھی حفاظت قرات و کتابت قرآنی میں بہت بڑی خدمت کو انجام دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں 7 قرآن مجید کے نسخے لکھوائے اور ان کو 7 نائبان سلطنت کے پاس اپنے دستخط اور مہر رسالت سے مزین کر کے بھجوایا۔ اس سے بھی حفاظت قرآن پاک ہی مدعا تھا تاکہ رسم الخط میں بھی آئندہ کوئی تفاوت پیدا نہ ہو سکے۔ کاتب وحی کے قلم اور خلیفہ راشد کے دستخط اور مہر رسالت سے مزین شدہ قرآن آئندہ زمانے کے کاتبین کے واسطے
صحت و نقل و مقابلے کے لیے بے بہا گوہر تھا۔ نقل اور طریقے وجادہ، آج کل تو وجادہ ہی پر نقول کا اعتبار چلتا ہے، یعنی کسی کتاب کی صحت کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ وہ اس نسخے کے مطابق ہو جس سے نقل کی گئی ہے، لیکن یہ امر کہ منقول عنہ کی صحت کا ثبوت کیا ہے، مفقود ہے۔ خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ نے نقل و صحت میں شک و اختلاف مٹانے کے لیے اصل شے قائم کر دی تاکہ بحالت ضرورت اسی کی جانب رجوع کیا جائے۔ یہ قرآن مجید ہی کی خصوصیات میں سے ہے، دنیا کی اور کسی مقدس کتاب کو یہ درجہ حاصل نہیں۔ اعتراض اور اس کی اصلیت، معترضین اسلام نے چاہا کہ اس واقعے کی صورت بگاڑ کر کچھ فائدہ اٹھائیں، جھٹ کہہ دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن میں تصرف کیا تھا۔ ان کوتاہ فہم لوگوں کو نہ اس عہد کے اسلامی ممالک کی حالت معلوم ہے اور نہ قرآنی ترویج کی خبر ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ممالک اسلام کے باہمی تعلقات کا بھی ان کو علم نہیں۔ اگر ان سب باتوں کا علم ہوتا تو وہ یہ بات زبان پر نہ لاتے۔ نماز اور قرات، سب جانتے ہیں کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، جن میں سے 3 میں قرآن مجید باآواز بلند پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ ہر شخص مجاز ہے کہ جہاں سے وہ چاہے جتنا چاہے قرات کرے، اس لیے دنیا پر پھیلے ہوئے کروڑوں انسان صدہا مقامات پر مختلف اجزاء و صور سے قرآن مجید کی قرات روزانہ کیا کرتے ہیں۔ ایک پڑھتا ہے اور 20 سینکڑوں مقتدی سنا کرتے ہیں۔ اقتدا کرنے والوں میں بھی بہت تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو خود بھی وہ آیات جو امام نماز میں پڑھ رہا ہے یاد ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری تھا اور ہر شہر، ہر قصبے، ہر قریے میں برابر اسی پر عمل درآمد رہا۔ نسخہ جات قرآنی کی اشاعت، خلافت عثمانی سے پیشتر قرآن پاک پڑھنے والوں کی تعداد کروڑوں پر پہنچ گئی تھی اور اس کے نسخے الوف در الوف بستیوں میں موجود تھے۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہیتائے اقتدار سے باہر تھا کہ وہ سب کی زبانوں، سب کے دماغوں اور سب کی کتابوں پر قبضہ کر کے ایک بھی لفظ کی کمی بیشی کر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مسائل فقہ میں جمہور کا اختلاف، ہاں ہم کو وہ مسائل فقہیہ بھی معلوم ہیں جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے تھا، مثلا منا میں پوری نماز پڑھنا اور قصر نہ کرنا، اور محرم کا کسی غیر محرم کے شکار کو استعمال کر سکنا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی بعض صحابہ نے ان کے خلاف کیا اور ہر ایک اپنے اپنے اجتہاد فقہی پر محکم رہا، تو پھر کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے متعلق کوئی خود ساز تبدیلی کرتے اور صحابہ اس پر خاموش رہ جاتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اہل مصر کی بغاوت، اس سے بھی بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مصر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض افعال پر نکتہ چینی کی، ان کو بیت المال کا اسراف سے خرچ کرنے والا یا اپنی قوم کو بہت زیادہ عہدہ و مناصب دینے والا بتلایا ہے، اور انہی امور پر اہل مصر نے ایسی بغاوت کی کہ اس کا اختتام امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہوا۔ لیکن ہم کسی مصری اور اس عہد کے کسی اور شدید البغض انسان کو بھی قرآن مجید کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک حرف کہتا ہوا بھی نہیں سنتے۔ خلافت مرتضوی رضی اللہ عنہ اور مصحف عثمانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کے بعد خلیفہ ہوتے ہیں اور اپنی تمام خلافت کے زمانے میں قرآن کی ترتیب عثمانی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے اور نہ اس ترتیب کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالتے ہیں، بلکہ ہمیشہ نمازوں اور وعظوں میں اسی قرآن کا ورد فرماتے ہیں۔ رفع مصحف کا واقعہ صفین میں امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جنگ صفین ہوتی ہے۔ اہل شام قرآن مجید کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان یہ قرآن مجید حکم ہوگا۔ اس وقت حزب مرتضوی رضی اللہ عنہ میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ اہل شام کے قرآن پر کیا اعتماد ہے، حالانکہ فریق برسر جنگ کو اگر ذرہ بھی گنجائش ایسے لفظ کہنے کی مل جاتی تو وہ محارب کی اس تدبیر کو کالعدم کر سکتا تھا، لیکن شامیوں کے پیش کیے ہوئے قرآن ہی کو قرآن ماننا پڑا اور عارضی صلح منعقد ہو گئی۔
ان واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے حفاظت قرآن کے متعلق ایسی خدمت ادا کی جس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق تھا۔ جاہل و عالم، دانا و نادان، دوست و دشمن ان کے اس فعل حمیدہ میں ذرا بھی شک نہ رکھتے تھے، اور یہ اتفاق کامل صرف قرآن مجید ہی کے متعلق حاصل ہے، اور یہ بھی ایک زبردست خصوصیت حفاظت کتاب حمید کی ہے۔